السلام علیکم، ہم ہیں ساحرہ خان اور میں ہوں عرفان الحق۔ ساحرہ خان، آج بڑے اہم ٹاپک پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ بات ہے اے آئی کے حوالے سے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے۔ اس حوالے سے ایک بہت بڑا کیس بھی سامنے آیا پاکستان میں، شاید آپ کی نظر سے گزرا ہوگا کہ جو ہماری چیف منسٹر ہیں مریم نواز صاحبہ، اس حوالے سے ان کے حوالے سے ایک نازیبا ویڈیوز بنائی گئیں اے آئی کے اوپر، اور وہ ریلیٹ کی گئیں ایک اسٹیٹ گیسٹ اچھا آئے ہوئے تھے، یو اے ای کے پریزیڈنٹ، ان کے ساتھ ریلیٹ کی گئی ہیں۔ آپ نے یو اے ای کے پریزیڈنٹ؟ ہاں، وہ ایکچولی ہوا یہ کہ وہ وزٹ پہ آئے ہوئے تھے پاکستان میں، تو مریم نواز صاحبہ وزیر اعظم کے ساتھ ان کے استقبال کے لیے ایئرپورٹ پہ گئیں، تو انہوں نے ان کے ساتھ مصافحہ کیا۔ وہ مسافے تک تو ٹھیک تھی، فوٹو مصافحہ مین ان سے ہاتھ ملایا۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے نوجوانوں نے ایسا کیا کہ اس فوٹو کو اے آئی کے ذریعے استعمال کرتے ہوئے اس کی ویڈیوز بنائیں، جس میں حق کرتے ہوئے مختلف نازیبا انداز میں وہ دکھایا گیا، اور مریم نواز کا مریم نواز کے یو اے ای کے پریزیڈنٹ کے ساتھ سو انبلیویبل ویڈیو بنائی گئی اے آئی پہ، اور وہ سوشل میڈیا کے اوپر شیئر بھی کی گئی۔ او مائی گاڈ۔ لیکن اس میں ایک اچھی بات یہ بھی ہے کہ ان کی کارروائی، ہمارا جو ایف آئی اے فیڈرل انویسٹیگیشن اتھارٹی ہے، انہوں نے ایکشن لیا فوری طور پہ، سائبر کرائم نے، اور انہوں نے 10 اکاؤنٹس جو ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کیے جن کے اوپر وہ ہوا، اور ان میں بتایا جا رہا ہے کہ 5 لوگ بھی گرفتار ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک اچھی بات تھی کہ کم از کم کوئی ایکشن ہوا، گرفتاریاں ہوئیں۔ اب اللہ کرے ان کو سزائیں بھی ملیں، اللہ کرے، ہاں، کیونکہ بڑا اہم میٹر ہے۔ گرفتاریاں جتنی بھی ہوئی ہیں وہ ساری پنجاب کے مختلف شہروں سے ہوئی ہیں، جس میں گجرانوالہ ہے، فیصل آباد، ملتان، لاہور۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان شہروں سے 5 لوگ گرفتار ہوئے، اور مزید بھی جو ہے وہ گرفتاریاں ہو رہی ہیں۔ تو یہ ایک بڑا افسوسناک عمل ہے ساحرہ خان، کہ آپ پوری دنیا جہاں پہ اے آئی کو پازیٹیو وے میں یوز کیا جا رہا ہے، اور ہمارے پاکستان ہمارے جو لوگ ہیں وہ ابھی بھی ادھر ہی بیٹھے عورتوں ہوئے کے خلاف یوز کر رہے ہیں۔ ہاں، ہراس، بلکہ یہ تو دیکھیں ایک عام، دیکھیے عرفان، یہ تو ایک آئی ہوپ کہ اب سائبر کرائم جو ہے، یا پاکستان کی جو حکومت ہے، اس پہ ایکسٹریم اقدامات اٹھائیں، کیونکہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اسپیشلی جو اوورسیز لوگ رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اگر پاکستان میں کچھ لوگ مریم نواز سے محبت کرتے ہیں، تو اسی طرح یو اے ای پریزیڈنٹ سے بھی لوگ بہت محبت کرتے ہوں گے۔ اب یو اے ای میں جتنے پاکستانی بیٹھے ہیں، ان کو جو گالیاں پڑھنی ہیں اس بات پہ کہ آپ کس جاہل قوم سے تعلق رکھتے ہیں، تو یہ ہمارے پاکستان میں بیٹھے لوگ اپنا دماغ کیوں نہیں استعمال کرتے کہ آپ ملک کے اندر کسی مریم نواز کا عمران خان کے ساتھ نہیں ویڈیو بنا رہے، آپ ایک اسٹیٹ گیسٹ، ایک ایسے پاورفل کنٹری کے پریزیڈنٹ کے ساتھ بنا رہے ہیں، جو کہ آئی ڈونٹ تھنک سو ہم افورڈ کر سکتے ہیں ان کے ساتھ کسی قسم کے بھی پنگا۔ کبھی بھی نہیں۔ بلکہ جن ملکوں میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اس طرح آپ کو پتہ ہے کتنے روزانہ کی بنیاد پہ ہمیں مسائل جو ہیں وہ فیس کرنے پڑتی ہیں، اور آئی تھنک پاکستانیوں کو چاہیے کہ یکجا ہو کر اس چیز کو کنڈم کریں کہ بھئی یہ غلط ہوا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ہم اس چیز کے بہت مخالفت، کیونکہ کیا ہوتا ہے جب آپ نہیں کرتے نا، تو لوگ کہتے ہیں آپ اس میں شریک ہیں۔ ابھی ایلن ماسک کا دیکھ لیں، اب وہ کیونکہ سارے لوگ نہیں اس چیز کو کر رہے کہ ہاں گینگ جو لوگ کر رہے ہیں ہم ان کے ساتھ بائیک آؤٹ کرتے ہیں ایسے لوگوں کا، تو سارے لوگ اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ خاموشی بھی خاموشی ہے۔ ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایلن ماسک کی ہمت کیسی بھی ایسی بات کرنے کی، ہمارے کارنامے بھی تو دیکھیں آپ، ایسے ہی کارنامے اسٹیٹ اب دیکھیں، دبئی، سعودی معمولی ممالک نہیں ہے، یہ یو اے ای ایسے ممالک ہے جو کٹ ٹو کٹ کرتے ہیں۔ آپ نے ایسا کیا، اٹھا کے سب پاکستانیوں کو باہر پھینکو۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے لاکھوں کی تعداد میں لوگ یو اے ای میں مزدوری کر رہے ہیں، اور عام مزدور ہیں وہ، اور آپ لوگوں کی ان حرکات کی وجہ سے جو باہر بیٹھے لوگ ہیں ان کے اوپر سختیاں ہو جاتی ہیں۔ بالکل ہو جاتی۔ ایک ابھی پاکستان میں سب لوگ چیخ رہے ہیں کہ سعودی عرب نے جی ویزے تنگ کر دیے، بند کر دیے۔ کیوں کیے؟ اس لیے کیے کیونکہ وہاں پہ پاکستانی جا کے بھیک مانگ رہے تھے۔ اب اندازہ لگائیں تو اس طرح کے آپ جب کسی کو گھر بلائیں گے، کوئی آپ کا اسٹیٹ گیسٹ ہوگا، اور اس کے ساتھ آپ یہ چلیں، مریم کے ساتھ تو آپ کی کرتے رہتے ہیں آپ سیاسی ہو گئی، ٹھیک ہے، بلکہ میں نے دیکھی ایک ویڈیو کہ انہوں نے عمران خان کے ساتھ بھی ان کی ایسی لڑائی ہوئی ہے کہ وہ ہو رہی ہے، تو یہ تو میرے خیال میں لیکن اب یہی بات ہے، یہ حکومت کا اب ایک یہ ٹاسک ہے، حکومت کے اوپر یہ اب کہتے ہیں نا ان کی اب ان کو پروو کرنا ہے کہ بال جو ہے ان کی کورٹ میں کہ وہ اب اس کا کیا کریں گے۔ پہلی بات تو یہ کہ مریم نواز ایک خاتون ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ایز خاتون اگر ہمارے ساتھ ایسا ہوتا تو ہم تو
شاید ہمیں مار ہی دیتے یو نو یو کہ کیا کر رہی ہیں آپ چلیں. اور دوسری بات یہ کہ آپ نے ایک اسٹیٹ گیسٹ کی ڈس رسپیکٹ ہو رہی ہے اس طرح کی تصویریں, اور کسی معمولی کے ساتھ نہیں, سی ایم پنجاب کے ساتھ ہو رہی ہے, تو آپ بڑے آفیشلس کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں. دیٹس ویری رانگ, یہ غلط ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ اس کے جو بعد کے جو افیکٹس ہیں نا وہ اوورسیز پاکستانیوں پہ جائیں گے. اور میرے خیال میں یہاں پہ سوشل میڈیا آپ کو آزادی دیتا ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس آزادی کو اس بھیانک طریقے سے استعمال کریں یہاں پہ لوگوں کی زندگیاں جو ہیں وہ خطرے میں بالکل بالکل. اینڈ آئی تھنک پاکستان کی گورنمنٹ کو چاہیے, مریم نواز کو خاص طور پہ چاہیے کہ اس کے بارے میں سخت سے سخت قانون بنائیں, اور ایسے لوگوں کو تو ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ سزائے موت بھی دے دیں گے نا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, سزائیں دلوائیں تاکہ وہ لوگ اور بڑی سخت سزا دلوائیں. نشان عبرت بنے. ضروری نہیں کہ آپ پولیٹیکل اوپوننٹ کو ہی آپ جو ہے نا وہ گھسیٹیں, یہ لوگ ہیں جن کو آپ ایک مثال بنائیں تاکہ زندگی میں کبھی ایسا نہ کر پائیں, کیونکہ خواتین کو بڑا ٹارگٹ کیا جاتا ہے. ہاں بالکل. اور سی ایم پنجاب بڑی اسٹرانگ ایک وہ ہے, ان کو کر دیا تو عام عورتوں کا کیا ہوگا. ہاں بالکل. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ شوبز کی خواتین کے ساتھ بھی ہو رہا ہے, بلکہ بہت زیادہ وائرل ہوئی فوٹوز مختلف انداز میں ہوئی. ہماری پرانی بھابھی تھی ثانیہ مرزا, جی پڑوسی ملک کی جو, ہاں پڑوسی ملک کی ہیں, وہ سٹار ہے, تو ان کے حوالے سے ان کی فوٹو جو ہے وہ اے آئی سے بنا کے سوشل میڈیا پہ, اور پاکستانیوں نے بنائی ہے, انڈینز نے بھی نہیں بنائی, پاکستانیوں نے تو بنائی. کیا آپ لوگ کے پاس اتنا ٹائم ہے, اتنا آپ کے پاس فری ٹائم ہے کہ آپ بیٹھ کے جہاں اے آئی سے آپ دنیا کے لیے اچھے کام کر سکتے ہیں, اچھی چیزیں کر سکتے ہیں, نئی نئی چیزیں ایجاد کر سکتے ہیں, آپ کیا بنا رہے ہیں جی؟ آپ جو ہے وہ لوگوں کی زندگیوں کو داؤ پہ لگا رہے ہیں, اسپیشلی خواتین. اور پاکستان میں سائرہ خان آپ کو پتہ ہے کہ بہت سینسیٹیو ایشو ہوتا ہے یہ غیرت کے نام پہ. بالکل. جب تک یہ چیز ثابت ہونی ہے کہ یہ فیک ہے اس وقت تک آپ جنازے پہ ہوتے ہیں. تو میرے خیال میں اس حوالے سے واقعی آپ نے بات درست کی کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو اور اسپیشلی مریم نواز صاحبہ کو اس حوالے سے بہت سخت ایکشن لینا چاہیے, اور ان لوگوں کو نشان عبرت بنانا چاہیے تاکہ آئندہ کسی کی ضرورت نہ ہو کہ اس طرح کے کھلواڑ جو ہے وہ کسی کیونکہ یہ مذاق نہیں ہے عرفان, اٹس اے اسٹیٹ میٹر. آپ ایک اسٹیٹ ہیڈ آف اسٹیٹ کو آپ اس طرح ذلیل کر رہے ہیں, اور وہ بھی کوئی یو کے یورپ کا نہیں ہے اسٹیٹ, بڑے سخت کنٹری کے قوانین کے کنٹری کا ہے, اور وہاں پاکستان کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے مزدوری کرتی ہے. آلریڈی وہ اتنا سختیاں جھیل رہے ہیں, اور ایسی حرکات کی وجہ سے آپ دیٹس رانگ. اور دوسرا, اگر آپ کے یہ بات میں لازمی کروں گا کہ اگر آپ کی مریم نواز سے صاحبہ سے یا مسلم لیگ نون سے اختلافات ہیں تو اس کی اختلاف کرنے کے ہزار الگ طریقے ہیں. خاتون کو آپ اس طرح گندا مت کریں, ان کے بچے ہیں, ان کا بیٹا ہے, ان کے بھائی ہیں, ان کے ہسبینڈ ہیں, وہ یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں سوٹ نہیں کرتی. آپ نے ان کو تنقید کرنی ہے, آپ کریں, لیکن اس طرح نہیں. تو امید ہے سائرہ خان کہ ہماری گورنمنٹ جو ہے ڈیفینیٹلی اس کے اوپر ایکشن لے رہی ہے اور لے گی, اور ان لوگوں کو کٹہرے میں لائے گی اور ان کو سزائیں دلائے گی. ڈیفینیٹلی. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے بات کی. نئے کسی ٹاپک کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.